بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جموں ایئر بیس پر ڈرون حملے کا ڈرامہ رچانے کے بعد سے اب تک بھارتی سرکار مسلسل ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہے کہ یہ کشمیریوں نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، اور وہ لے دے کے پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں۔ پاکستان کے سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرون کے ذریعے اسلحہ منتقل کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے ہی بتائی تھی کہ اس سے بڑی جہالت کوئی ہو نہیں سکتی کہ ڈرون تو انڈیا کے پاکستان میں گر رہے تھے، تو پاکستان نے کون سا ڈرون وہاں پہ بھیج دیا؟ کوئی پکڑ کے دکھاؤ، دنیا کو دکھاؤ لا کے سامنے۔ کبوتر بھی تو پکڑ ہی لیتے ہو نا پاکستان کے بھیجے ہوئے، تو یہ ڈرون ہی تم سے پکڑے جاتے۔ ناظرین کرام، دراصل بنیادی بات یہ ہے کہ انڈیا کی فوج کے درمیان بہت بد دلی پھیل گئی ہے۔ ان کے اپنے اتنے مسائل ہیں، حکومت کے خود اتنے مسائل ہیں کہ اب مسٹر مودی کے لیے فرار کا صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ پاکستان خلاف جذبات کو ہوا دیں، اور وہی جو ان کا ایک مخصوص حلقہ انتخاب ہے اس کو اپنی طرف راغب کر لیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ کارروائیاں تو عرصے سے شروع کی ہوئی ہیں، لیکن اب اس میں کچھ تیزی لا رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید نے کل ایک پریس کانفرنس میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ کراچی سے انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک راہ کا نیٹ ورک پکڑا ہے۔ دیکھیے، میں پچھلے 3 ماہ سے آپ کو، اور یہی فقرہ میں جب بولنے لگا یہ بول رہا ہوں کہ پچھلے 3 ماہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی میں بہت بڑے ان کے جو سیلز تھے ایم کو ایم کے دور کے، وہ اب لائیو ہو رہے ہیں۔ یہ بیماریاں انہوں نے اسی وقت کے لیے تو تیار کی تھیں، آج کے دن کے لیے تو یہ سارا کچھ تیار کیا تھا انہوں نے کہ وقت جب آئے گا تو پھر ان کو ہم ایکٹیو کریں گے۔ تو اب وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب ان کا تو کہان بچہ کلو ادھر سے ہو گیا تھا ایم کو ایم کا۔ اب لے دے کے ناظرین کرام، پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ان کے پاس سوائے اس کے کوئی بھی حربہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پاکستان میں دہشت گردی پھیلائیں، دہشت گردی کو فروغ دیں، اور خصوصاً ادھر بلوچستان میں، اور بلوچستان کے بعد اب یہ پنجاب کی طرف دراصل متحرک ہوئے ہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہاں پنجاب میں یہ مذہبی کارڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں، لشکر جنگی کو استعمال کریں گے، ٹی ٹی پی کو استعمال کریں گے، جو ہماری شیعہ بھائیوں کی تنظیمیں ہیں ان کو استعمال کریں گے، اور یہ سارا گاند بلا یہ خود ہی کرتے ہیں، نام ان کا ہوتا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ بہرحال اینی ہاؤ، میں تو عرصے سے کہہ رہا تھا، اور جب یہ انیس ایڈوکیٹ وغیرہ اور وہ بھائی ڈاکٹر فاروق ستار وغیرہ پکڑے گئے ہیں، جو کہ انڈیا یہ نوجوانوں کو کیا یہ ٹریننگ کیمپ انہوں نے کھولا ہوا تھا راہ کا، مجھے تو حیرت ہے، شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے ان بے غیرت، بے حیا اور انتہائی گھٹیا رذیل ترین سیاستدانوں پر، جو اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ان غداروں کو اپنے ساتھ اصل وہ خود بھی غدار ہیں۔ سچی بات یہ ہے، وہ ذرا نچلے درجے کے ہیں، یہ ذرا اونچے درجے کے تھے، کھل کھلا کر آ گئے تھے سامنے۔ یہ اصل میں علیحدہ ملک بنانے چلے تھے نا، یہ اپنا مہاجرستان بیچارے بنانے چلے تھے، جو اللہ نے ان کا قبرستان بنا دیا، اور قیامت تک اب یہ ان کا قبرستان ہی رہے گا۔ ناظرین کرام، وزیر داخلہ نے واضح کیا ہے کہ سازشی گروہ کا تعلق لاہور دھماکے سے نہیں، یعنی جو پکڑے گئے نا وہ یہ نہیں جنہوں نے لاہور والا دھماکہ کیا تھا، اور ساتھ ہی اس بات کی تصدیق کی کہ اس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث تھی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لاہور دھماکے میں ملوث اور سہولت کاری فراہم کرنے والے ایک ملزم کے سوا تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بلاول بھٹو کی جانب سے وزیر اعظم کو سیکورٹی رسک قرار دینے سے متعلق سوال کے جواب میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان میں یہ بہت بڑا ثانیہ ہے کہ سیاستدانوں کو اپنے لفظوں کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، جو منہ میں آتا بک دیتے ہیں۔ خاص طور سے یہ تو عجیب و غریب قسم کی ایک سپیشی سیاست میں آ گئی ہے۔ پہلے تو ان کی جنس کا ہی ماشاءاللہ تعین نہیں ہوتا،
اور وہ جب بولتا ہے جو لکھ کے دے دیتے ہیں تو پتہ نہیں ریکارڈنگ ہے کہ اس میں کوئی سوئی چلا دیتے ہیں، ٹیپ چیخ چیخ کے بیچارہ بولتا رہے گا۔ اب دیکھیں نا سیاست کیا ہو رہی ہے۔ آپ اپنی سینٹ میں جو بحث سنتے ہیں، آپ اپنے اسمبلی میں کیا ہے، گالی گلوچ، بلکہ اب تو فزیکل لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں نا، گالی گلوچ سے بہت آگے معاملہ نکل گیا۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ جب سیاستدان صرف اپنے آپ کو ہوس اقتدار تک، لوٹ مار تک ہی محدود کر لیں گے تو ملک میں کیا ہوگا، کیا بچے گا، کس طرح کے حالات ہوں گے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، سیکورٹی ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے ارد گرد جو حالات بن رہے ہیں، جس تیزی سے حالات میں تبدیلیاں بطور خاص آ رہی ہیں، یہ سارا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب پاکستان دشمن ممالک یا ایجنسیوں کے پاس سوائے پاکستان میں دہشت گردی کے کوئی آپشن نہیں رہ گیا۔ اور وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ دہشت گردی سے بھی نمٹ سکتے ہیں اچھے سے۔ دیکھیے نا، جب جب ڈنڈا دیا نا، جب انٹیلیجنس متعلق ہوئی ہے تو لاہور کے جو یہ حافظ سعید والا جو دھماکہ انہوں نے کیا تھا، سارے بندے پکڑ گئے، پورا گینگ پکڑ لیا، صرف ایک بندہ مفرور ہے، وہ بھی قابو آ ہی جائے گا ظاہر ہے۔ پیٹر پال جو ان کا سرغنہ تھا، یہ لاہور والے گروپ کا جو سرغنہ تھا، یہ بھی را کا ایجنٹ ہے، اور یہ جو کراچی والے یہ بھی را کا ایجنٹ ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ، ان دونوں کو ایک دوسرے کا علم نہیں ہے۔ صرف ان کے جو چیف ہیں، جو مطلب کراچی سے گروپ پکڑ، اس کا جو چیف ہے اس کا رابطہ پیٹر پال سے تھا۔ ایک لیڈ ملی تھی انٹیلیجنس کو، جس کو ٹریس کرتے کرتے انہوں نے پورا یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے یہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین کرام، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اب ادھر مذہبی جو دہشت گردی تھی، یعنی جو ہماری فرقہ وارانہ دہشت گردی تھی، اس کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ڈیولپمنٹ، سی ٹی ڈی اس وقت بہت کام کر رہی ہے۔ میں یہ بات برملا کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو بھی کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، اگر یہ شارپ نہ ہوتی تو ہمارا تو کریا کرم انڈیا نے کر دیا تھا۔ جس سطح کی تربیت یافتہ دہشت گرد پاکستان میں دھکیلے جا رہے ہیں، اور جو روٹس ان کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو موڈس آپرینڈائی اپنائی جا رہی ہے، یہ خطرناک تھی۔ اس سے ویسٹ کو بھی ابھی تک سامنا نہیں ہوا۔ جس طرح کی دہشت گردی کا سامنا پاکستان کو ہے، یہ دنیا کے کسی ملک کو آج تک ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی ایک عجیب و غریب دہشت گردی ہے۔ ایک تو انہوں نے ہائیبریڈ وار چھیڑی ہوئی ہے بڑی شدت سے، عجیب و غریب۔ 2-3 روز پہلے انہوں نے پاکستانی فوج میں بغاوت کروا دی تھی، جنرل باجوہ پہ حملہ کروا دیا تھا۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے تو ایک فلر دیا جاتا ہے، جو یہاں ان کے زر خرید کتے بیٹھے ہیں، وہ اس کا ڈنڈورا مچا دیتے ہیں جناب ایک لمحے میں۔ اور یہ اس طرح انہوں نے انداز اپنایا ہوا ہے، بالکل یہ یعنی جو سمجھیے کہ نفسیاتی جنگ جو ہوتی ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسی خبریں چلاتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اب جو لوگ یہ پکڑے گئے ہیں، یہ سب تعلیم یافتہ ہیں، یونیورسٹیوں کے تعلیم، ان میں انجینئرز بھی شامل ہیں، ان میں 2 جو ہیں وہ بہت بڑے عالم دین ٹائپ قسم کی چیزیں ہوئی ہیں۔ یہ لوگ جو مختلف بھیس میں یہ کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، ان کو سپورٹ دینے کے لیے کراچی میں بے چینی کی فضا بنائی گئی ہے۔ جی ایس سندھ کو میدان میں لایا گیا، ان سے پاکستان مخالف نعرے لگوائے گئے، اور ادھر جناب وہ جو ہے مراد علی شاہ اور یہ دوسرے جو لوگ ہیں، یہ دن رات ٹکراؤ، یہ تو بندوقیں لے کے چڑھے ہوئے ہیں مرکز پر۔ ہر بات مجھے تو حیرت ہے، یہ جو بلاول زرداری ہے، کچھ بھی ہے، ایک نیشنل پارٹی کا لیڈر ہے، یہ ہر بات میں مرکز استعمال، مرکزی حکومت نے، مرکز نے، پاکستان حکومت کبھی نہیں کہتا، مرکز استعمال کرتا ہے۔ مجھے اس کو شرم نہیں آتی؟ مرکز کیا ہوتا ہے؟ اسلام آباد حکومت نے، مرکزی حکومت نے۔ یہ ہے 18ویں ترمیم کی وہ لعنتیں
جو ہمارے اوپر انہوں نے مسلط کی تھی، اور اس کے پس منظر میں ان کی ذہنیت کو سمجھیے۔ یہ جو وزیر داخلہ نے، جو شیخ رشید نے اعلان کیا ہے نا یہ گروہ کے پکڑنے کا، آپ جب وہ ان سے تفتیش کریں گے تو ایسی کئی چیزیں اس میں سے نکلیں گی، اور یہی پاکستان کے ساتھ یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے، پاکستان کے عوام پر، چھوڑیے سیاستدانوں کو، انہوں نے جو ملک کے ساتھ کرنا تھا کر لیا۔ آپ نے اگر اپنی نسلیں اس ملک میں آباد کرنی ہے تو اس کا بھلا خود سوچیے، اس کا برا بھلا خود سوچیے، خود فیصلہ کیجئے۔ اب میرا خیال سے پاکستان کے لوگوں کو پارٹیوں کے سطح سے بڑھ کے پاکستانی سوچ اپنانی پڑے گی۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ۔